عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جامعہ کے اسسٹنٹ پروفیسر کورونا سے جب انتقال ہوا تو کیا ٹویٹ کیا اس لیڈی اسسٹنٹ آفیسر نے۔ اسرائیل نے غزہ میں قطری ہلال احمر کے دفتر کو نشانہ بنانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو یوگی آدتیہ ناتھ نے ہلاکتوں کی تعداد کو کیوں چھپایا؟ غزہ پر حملوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے کہہ کر کیا اطالوی بندرگاہ کے ورکروں نے اسرائیلی جہاز پر اسلحہ لادنے سے کیوں انکار کیا؟ اور نتیش حکومت کس طرح اس وقت موتوں کی، اموات اور لاشوں کی رپورٹ چھپا رہی ہے، اس پر گفتگو ہوگی۔ پاکستان اور ترکی نے مشترکہ طور پر کیا فیصلہ لیا ہے فلسطین کے سلسلے میں، اس پر بھی بات ہوگی۔ تو وہیں پر خبریں آ رہی ہیں مغربی کنارے میں اسرائیلی پولیس نے مظاہرین پر ظلم و تشدد کی انتہا کر دی ہے، اور کتنے ہلاکتیں ہوئی، تازہ رپورٹ بھی میں وہاں کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ ناظرین گرامی، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سیدھی بات ادھر کچھ دنوں سے جب نیوز کی سروس آپ کو نہیں پیش کی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود سیدھی بات فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کی جو امانتیں پہنچ رہی تھی، ان امانتوں کو حقداروں تک پہنچانے کا سلسلہ لگاتار جاری تھا، وہ چاہے جموں کشمیر کی گھاٹیوں میں ہو، پہاڑی علاقوں میں ہے، یتیموں اور بے کسوں کو ہو۔ بہت ساری فوٹوز اور بھی ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے سامنے رہے، تاکہ آپ لوگوں کو اطمینان ہو سکے کہ آپ کی جو امانتیں تھیں وہ صحیح جگہ پہنچائی جا رہی تھیں۔ اس وقت بھی جو تصویریں اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ بھی کچھ دیگر علاقوں کی تصاویر ہیں۔ کہیں پر ہم نے کوشش کی کہ جو لوگ قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، غریب گھرانے ہیں، ان کے گھروں میں راشن وغیرہ نہیں تھا، تو وہاں پر بھی پہنچانے کی کوشش کی۔ کہیں بیوہ جو بہت ہی زیادہ الگ الگ دیہاتوں میں جاتی ہیں، کہیں مانگنے نہیں جا سکتے، اور لاک ڈاؤن کے ایسے موسم میں، تو ان کو بھی کھوج کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کی، کہیں دودھ وغیرہ پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے ہماری ٹیم نے کام کیا ہے۔ یہ ساری تصاویر جو آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھی گئی تھی، تو سوچا کہ اطمینان کے لیے آپ لوگوں کے سامنے رکھیں۔ یہ تصاویر آپ دیکھیں۔ ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، بلکہ اس وقت دو ویڈیوز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے پھر اگلی خبروں کی جانب بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ویڈیو اس وقت بدل رہی ہے۔ یہ لاشوں کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ بھارت کی کیا صورتحال ہے۔ ناظرین گرامی، کل بھی میں نے الگ الگ انداز میں جو چیزیں ممکن ہو سکتی تھی وہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت ساری ویڈیوز اور تصاویر وغیرہ آ رہی ہیں، لیکن چونکہ دہشت زدہ اور وحشت طاری ہوتی ہے، اس وجہ سے ان تمام ویڈیوز اور اس طرح کی تصاویر کو ہم دکھانے سے پرہیز کر رہے ہیں۔ بہرکیف اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھارت کا اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے شمشان گھاٹوں میں اس وقت لاشیں جل رہی ہیں۔ یہ ایک طرف ناظرین گرامی ہے، تو دوسری جانب جرائم، ایک دوسرے کو مارنا، ماب لنچنگ، اس طرح کی کسی بھی چیزوں میں اس وقت کمی نہیں آ رہی ہے۔ کورونا کی وجہ سے سینکڑوں لوگ مر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان سدھرنے کا نام نہیں لے رہا۔ بہار کی ایک ویڈیو آ رہی ہے مظفر پور سے اس وقت، جو آپ لوگوں کے سامنے چل رہی ہے۔ یہ پرینی بازار سینٹرل بینک جو واقع ہے مظفر پور میں، وہاں پر دو لٹیروں نے کس طرح سے کیش وین کے قریب پہنچ کر کے روپے لوٹنے کی کوشش کی، لیکن وہاں پر موجود سیکورٹی گارڈ نے کس طرح ان کو بھگایا ہے، اور یہ منظر آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، الگ الگ طرح کے کرائم میں بھی پیش آ رہی ہیں،
لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ ایسی صورتحال ملک بھر میں لاک ڈاؤن اور جو کچھ چل رہا ہے وہ ناقابل بیان بھی ہے اور ناقابل برداشت بھی۔ ایسے حالات میں اس طرح کے مناظر بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ تصویر دیکھ لیجئے گا اس وقت جو اسکرین پر آپ کی نظر آ رہی ہے، یہ ہے ڈاکٹر نبیلہ، پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ، قومی راجدھانی دہلی میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اسسٹنٹ پروفیسر۔ بدھ کے روز کورونا سے ان کا انتقال ہو گیا۔ کئی دنوں سے کورونا کی وبا سے جدوجہد کر رہی تھی۔ کچھ روز قبل ان کی والدہ کا بھی کورونا کے سبب انتقال ہو گیا تھا۔ 38 سالہ ڈاکٹر نبیلہ گزشتہ کئی دنوں سے کورونا سے متاثر تھی اور کافی مایوس بھی ہو چکی تھی۔ انہوں نے 4 مئی کو اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے ICU بیڈ کا مطالبہ کیا تھا، جبکہ 2 مئی کو انہوں نے کہا تھا کہ ان حالات میں دہلی میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اور ان کا یہی ٹویٹ اس وقت بہت زیادہ ری ٹویٹ کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹر نبیلہ کے اچانک انتقال سے ان کی دوست ہی نہیں بلکہ طلباء کو بھی شدید صدمہ پہنچا ہے، لیکن ان کے ٹویٹ کے بعد اس وقت ان کی موت کی خبر سرخیوں میں آ گئی ہے۔ انہوں نے صاف طور پر لکھا کہ دہلی میں اب کوئی زندہ نہیں رہ سکتا۔ ناظرین گرامی، جامعہ سے MA کی تعلیم حاصل کر رہے لاریب نیازی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہیں جب ڈاکٹر نبیلہ کی طبیعت خراب ہونے کی اطلاع موصول ہوئی تو وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ان کے گھر گئے تھے۔ انہیں پہلے جامعہ کی ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا، لیکن وہاں ان کی حالت میں بہتری نہ آنے کے سبب انہیں فرید آباد کے فورٹس اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جامعہ ملیہ اسلامیہ کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر نبیلہ کی اس موت اور پھر ان کی اس ٹویٹ نے اس وقت پوری طرح سے دہلی کے حالات کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس ٹویٹ کو الگ الگ انداز میں ریٹویٹ کرتے ہوئے یہاں کی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بنانا جا رہا ہے بہت سارے لوگوں کی جانب سے۔ ناظرین گرامی، آئیے بات کرتے ہیں اب یوگی آدتیہ ناتھ پر کورونا ہلاکتوں کی تعداد چھپانے کی وجہ سے استعفیٰ دینے کی مانگ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، کانگریس نے کہا کہ اتر پردیش کی یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کورونا متاثرین کے ساتھ غیر سنجیدگی سے پیش آ رہی ہے اور ہلاک ہونے والوں کے غلط اعداد و شمار دے رہی ہے، لہٰذا وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو اخلاقی بنیادوں پر فوری استعفیٰ دینا چاہیے۔ کانگریس کی ترجمان سپریا سورینت اور اتر پردیش اسمبلی میں کانگریس کی رہنما انورادھا مشرا نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں مقدس گنگا اور جمنا ندیوں میں لوگ کورونا کی لاشوں کو بہانے پر مجبور ہیں اور ریاستی حکومت صرف غلط اعداد دینے کا کھیل کھیل رہی ہے، لہٰذا وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے ورنہ گورنر انہیں برخاست کر دے۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 1 سال کے دوران دارالحکومت لکھنؤ جہاں 2268 افراد لقمۂ اجل بن چکے، جبکہ 7890 ڈیتھ سرٹیفکیٹ 1 اپریل سے 15 مئی کے بیچ میں جاری کیے گئے ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ 2268 ہلاکتیں ہوئی ہیں، جبکہ 5,97,015 ڈیتھ سرٹیفکیٹ فروری سے 31 مارچ کے بیچ میں جاری کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، آپ بتائیے 5,97,015 ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہاں، اور وہ بھی فروری سے 31 مارچ کے درمیان، اور حکومت کہتی ہے کہ 2268 لوگ ہی مرے ہوئے ہیں۔ تو ایسے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ناکام حکومتیں کس طرح سے جھوٹ بول رہی ہیں عوام سے، اور میدانی سطح پر جو حقائق ہیں اس کو چھپا کر کے اپنی ہی پیٹھ تھپ تھپا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور یہ اکثر حکومتوں کی جانب سے ایسے ہی ہو رہا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں مظلوم فلسطینیوں کی، اب بات کرتے ہیں ظالم دہشت گرد یہودی صہیونی فوجیوں کی جو وحشیانہ فضائی حملوں میں ہمارے بھائیوں کو سینکڑوں کی تعداد میں شہید کر رہے ہیں۔ ناظرین، فلسطین کے طبی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی جنگی طیاروں کی غزہ کی پٹی پر جاری اس وقت بمباری میں شہداء کی تعداد 225 کو پار کر گئی ہے، اور آپ کو بتا دوں کہ شہداء میں 63 بچے اور 37 خواتین شامل ہیں، جبکہ بمباری میں 1,500 سے، جبکہ ایک اور رپورٹ کے مطابق 2,000 سے زیادہ، جبکہ ایک اور فلسطینی ذرائع کے مطابق 3,000 سے زائد
ہمارے مسلمان بھائی زخمی ہیں۔ زخمیوں میں سے بعض کی حالت خطرے میں بیان کی جاتی ہے، زخمیوں میں سے 50 کی حالت خطرے میں ہے اور 370 زخمیوں کے جسم کے بالائی حصوں پر زخم آئے ہیں، جبکہ 130 کے سر میں زخم لگے ہیں۔ زخمیوں میں 450 بچے اور 295 خواتین ہیں۔ ناظرین گرامی، اس تعداد کو دیکھ کر کے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بمباری میں الشروق بلڈنگ کو زمین بوس کرنے کے لیے 4 تباہ کن میزائل داغے ہیں ظالم اسرائیلی فوجیوں نے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے اس عمارت کو نشانہ بنانے کی دھمکی دیتے ہوئے اسے خالی کرانے کو کہا گیا تھا۔ فلسطینی صحافتی ذرائع کے مطابق الشروق پلازے میں 3 افراد مارے گئے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے وسطی اسرائیل اور تل ابیب میں ایک بار پھر خطرے کے سائرن بجائے ہیں۔ چینل کے نامہ نگار کے مطابق اشکول میں فلسطینیوں کے راکٹ حملوں میں مزید 3 صہیونی ہلاک اور 14 زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینیوں یعنی کہ حماس کی جانب سے جو راکٹ اس وقت داغے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ مصر اور یہ دیگر ممالک صرف زخمیوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے اسی کاموں کے لیے سامنے آتے ہیں، اور یہ بزدل قومیں، یہ بزدل عرب حکمران جو ہے جن کے دلوں میں اب کوئی ایمان باقی نہیں رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا کیا ہے بلکہ حقیقت یہی ہے، یہ لوگ مرنے کے بعد کفن دفن کے لیے پیسہ دینے کی بات کرتے ہیں۔ یعنی آپ پہلے مارو، اس کے بعد جو تہس نہس ہو جائے گا اس وقت ہم آئیں گے اور آپ کے زخموں پر مرہم لگائیں گے۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ سیسی کا جو مصر کا اس وقت صدر ہے، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا یہ ظالم ہے، اس نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے $50 کروڑ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ یعنی کہ یہ $50 کروڑ دیں گے، پھر وہاں پہ بلڈنگیں بنیں گی، پھر وہاں پہ لوگ رہائش پذیر ہوں گے، پھر کوئی اسرائیلی آئے گا اور اس کے طیارے آئیں گے، پھر اس بلڈنگ کو گرائیں گے، یہاں موجود لوگوں کو شہید کریں گے، پھر یہ اعلان کرے گا ہم اتنے کروڑ دیں گے، پھر دوبارہ تعمیر ہوگا، پھر اس کو اجاڑ دیا جائے گا۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ کیسی گری ہوئی ذہنیت ہے؟ یہ کیسا نامردانگی کی علامت ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ ان کو بچانے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ اعلان کر رہے ہیں کہ جو تباہی ہوئی ہے اس تباہی کو بھرنے کے لیے، یا جو زخم پہنچے ہیں آپ کو، اور وہ بھی جسموں پر پہنچے ہوئے جسم نہیں، مرے ہوئے شہیدوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے تو آپ کی عمارتیں ہم بنوا دیں گے۔ آپ دیکھیے، تعمیر نو کے لیے $50 کروڑ کی امداد دینے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اسرائیل کو اگر فلسطین کی سرزمین سے بھگا دیا جائے تو کیا یہ دوبارہ اس طرح کی کوئی چیز پیش آئے گی؟ ہمیشہ یہی ہوتا رہا ہے۔ سعودی عرب بھی امداد فراہم کرتا ہے، اقوام متحدہ کی جانب سے جو ہے امداد فراہم کی جاتی ہیں، بہت سارے بڑے بڑے ممالک عرب حکمران جن کو اللہ نے نوازا ہے قدرتی وسائل سے، وہ دیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ بلڈنگیں بنتی ہیں، ہاسپٹلز بنتے ہیں، اور پھر جو ہے اسی طرح کی کسی موقع پر، رمضان کے موقع پر، یہ ظالم یہودی دہشت گرد آتے ہیں اور عمارتوں کو نشانہ بناتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے جانیں بھی چلی جاتی ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب ان کا $50 کروڑ کی امداد دینا کیا فائدہ مند ہے؟ کیا سود مند ہے؟ یہ خود سیسی کو سوچنا ہے کہ یہ اس کی نامردانگی کی علامت ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں اپنی جارحیت جاری رکھتے ہوئے میڈیا دفاتر کو نشانہ بنانے کے بعد اب رفاہی تنظیموں کے دفتر کو نشانہ بنانا شروع کر دیا ہے، اور اس نے قطری ہلال احمر کے دفتر پر فضائی حملہ کیا ہے۔ اس حملے کی قطر کی وزارت خارجہ نے مذمت کی ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کی فورسز نے فضائی حملے میں قطری ہلال احمر QRCS کے دفتر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 2 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ اطلاع الجزیرہ کی رپورٹ میں دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق قطری ہلال احمر غزہ میں ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتی ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ وہاں پر زخمی ہوتے ہیں ان کے لیے ایمبولینسز اور طبی مراکز، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز اور بھی بہت ساری چیزیں فراہم کرنے کی کوشش ہوتی ہیں، جو بین الاقوامی سطح کے یا عرب ممالک کے جو وہاں پہ رفاہی تنظیمیں ہوتی ہیں، لیکن انہی کو جو ہے پوری طرح سے تہس نہس کر کے، ان کے عمارتوں کو جو ہے پوری طرح سے تہس نہس کر کے، اسرائیل چاہتا ہے کہ جو زخمی ہیں وہ بھی مر جائے، ان کو ٹھیک طرح سے کوئی علاج بھی نہ ملے۔ یہ ظالم اسرائیل ہے جس کو انسان کہنا بھی بہت مشکل ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو خبر دے دوں کہ اس وقت
فلسطینیوں کی جانب سے جو راکٹ حملے ہوئے ہیں اس میں 2 صہیونی جہنم واصل ہو چکے ہیں اور 14 زخمی ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، جبکہ ایک اور رپورٹ کے مطابق ان راکٹ حملوں میں بہت سارے صہیونی مر چکے ہیں، جہنم واصل ہو چکے ہیں، بہت سارے زخمی ہوئے ہیں۔ جو تعداد دی جا رہی ہے وہ صحیح تعداد نہیں ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ کچھ اہم ترین خبریں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئیں۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔